اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین اماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النکویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق والدائی الی صدق المطلق کلمت اللہ و امان اللہ و حجت اللہ القائم بامر اللہ صلوات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذي انزل معه فاولئک هم المفلحون بلند ترین صلوات ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہے وہی التباس جو حسب سابق عرض کرتا ہوں کہ جتنے احباب ہیں کوشش کرنی ہے آپ نے اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ ملا کے رکھنا ہے تاکہ ایک میسج ایک پیغام میں آپ تک پہنچا سکوں کل ہماری بات کچھ آج نئے ہم سفر آئے ہیں جو آج ہمارے ساتھ سفر کریں گے ان کے تذکر کے لیے کل ہماری بات یہاں پہ آ کے رکی تھی کہ اللہ نے فرمایا اس نور کی بھی پیروی کرنا ہوگی جو ہر وقت محمد کے ساتھ ساتھ رہتا ہے حیدری جو ہر وقت محمد کے ساتھ ساتھ رہتا ہے جی یہ شیعہ علی کے فضائل پڑھتے ہیں نبی کے نہیں پڑھتے ہماری دعوت ہے آ جاؤ ویسے تو میری کیا بساط کیا میں محمد کے فضائل پڑھوں لیکن جو اس وجود سے جو اس لبوں سے نکل سکتا ہے سننے کے لیے تشریف لے آؤ پھر ہم نے عرض کیا کہ وہ نور جو محمد کے ساتھ ساتھ رہتا ہے یا رسول اللہ اس کا تعارف تو کروا دیجئے تو رسول نے فرمایا تو حدیث بھول گیا انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے ہیں وہی علی کا نور تو ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا حیدری جب ذکر مصطفیٰ ہوگا تو ذکر مرتضیٰ تو آئے گا لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت کا نعرہ بڑی بات ہے بہت پیارا نعرہ ہے ختم نبوت لیکن بصد احترام ایک عرض کرنا چاہوں گا ہمارا کلمہ ہے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. ہمارا کلمہ توجہ شیو اس سے بڑا سمندر نہیں ہے. ہمارا کلمہ محمد الرسول اللہ پہ رکتا نہیں ہے. یہ علی ولی اللہ پہ جا کے بلا فصل پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. بساد احترام ایک بات کروں گا, تمہارا کلمہ محمد الرسول اللہ پہ رک گیا, اس میں نبوت ہے, ختم نبوت نہیں ہے. اللہ اکبر. شیعو تھوڑا تھوڑا زبانوں کو حرکت دینا ہوگی. اس میں نبوت ہے, ختم نبوت نہیں ہے. ہمارا کلمہ ہے علی ولی اللہ. دیکھیں علی محمد کا نفس ہے, توجہ ہے آپ کی, علی محمد کا نفس ہے. جب سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے ایک بندے کو بھیجا, اللہ نے کہا یہ ڈر جائے گا, اسے واپس بلا, اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے, اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے. جب اپنے بستر پہ سلانا تھا کہا اسے سلا جو تجھ جیسا ہے. جب مباہلہ پہ لے کے جانا تھا کہا اسے لے جا جو تجھ جیسا ہے. علی محمد جیسا قرآن کی روح سے, حدیث کی روح سے. شیعوں کہاں سے لہو الفاظ اور تمہیں سمجھ نہیں آئی. شیعوں کا ختم نبوت کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. اور جب علی جیسا نفس رسول, ہم اسے نبی جیسا, نبی اس کو نبی رسول نہیں مانتے. کسی عرب کے بدو کو محمد جیسا کیسے مانتے؟ حیدری. جب ہم علی کو رسول نہیں مانتے, جب ہم علی کو نبی نہیں مانتے جو نفس رسول ہے, کسی اور کا محمد جیسا کیسے مان سکتے؟ تاریخ میں 3 کل ہیں, 3 کونتو ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ 3 کل ہیں, بڑے تاریخی کل, وہ قرآن میں ہے. 3 کونتو ہے, یہ سیرت میں ہے. توجہ فرمائیے گا. پہلے کل سناؤں یا کونتو سناؤں؟ چلے کل سناتے ہیں, چونکہ کل قرآن مجید میں آیا ہے. ہم سے اعتراض ہوتا ہے جی انہوں نے کلمہ کہاں سے لیا؟ جو بھی کہتا ہے قرآن سے دلیل لاؤ, قرآن سے دلیل لاؤ. یہ میرے جتنے جوان تشریف فرما ہے اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے رکھیے گا. آپ سے یونیورسٹیوں میں سوال ہوتے ہیں, آپ چپ کر جاتے ہیں. آج یہ طالب علم قرآن سے پورے کا پورا کلمہ نہ ثابت کرے تو سیدہ کی عطا ہی نہیں ہے. قرآن کا پیغام سننا. قرآن نے کہا قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. قرآن نے کہا قل ان تم تحبون اللہ فتبعونی, اگر تم لوگ مجھے اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محمد کی پیروی کرو. ہم نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ. قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میرے قریبیوں سے مودت رکھو. ہم نے کہہ دیا علی جاؤ علی. جی بات پہنچ گئی. آپ دیکھیں نا جملے کتنے برابر ہیں. کل کہو اللہ ایک ہے, ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. کہا اگر تم کہتے ہو کہ تم مجھے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہو تو پھر میرے محمد کی پیروی کرو. ہم نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ. پھر کہا میرے قریبیوں سے مودت رکھو. ہم نے کہہ دیا علی ولی اللہ. پورے کا پورا کلمہ قرآن کی آیات کے برابر ہوا کہ نہ ہوا؟ اب سنو تاریخ کے 3 کونتو, تاریخ کے 3 کونتو. حدیث قدسی شاید میں نے کل بھی عرض کی تھی. اللہ نے فرمایا کنتو کنزن مخفیشن, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں, میں نے محمد کے نور کو خلق کیا. نبی نے کہا کنتو نبی شن, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. ایک کنتو اللہ کے حکم پر نبی نے غدیر میں کہا من کنتو مولا. حیدری. ایک بات عرض کروں, ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے ساری ڈیوٹی اس بھائی جان کی ہے.
یا ان بھائی جان کی ہے. اور یہ بات میں بتا دوں جتنے بندے یہ ڈیوٹی دیں گے ثواب میں اتنا ہی حصہ ہوگا. مفت مجلس نہ سنا کریں. مفت مجلس کا نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن بولا. آج تو شیعہ محمد کی تعریف کر رہے ہیں. بسم اللہ بھائی تشریف لیا. قرآن بولا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ. شیعہ شان رسالت کا اتنا بڑا سمندر میرے سینے میں نہیں ہے جو آپ کے جگر کاٹ کے اس میں ڈال سکوں. قرآن کا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ترجمہ بعد میں کروں گا. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, روزہ رکھا اللہ راضی ہو جائے, والدین کا احترام کیا اللہ راضی ہو جائے, بڑے کی عزت کی اللہ راضی ہو جائے, چھوٹے پہ شفقت کی اللہ راضی ہو جائے, حج کیا اللہ راضی ہو جائے, زکوٰۃ دی اللہ راضی ہو جائے, تولا کیا اللہ راضی ہو جائے, تبرع کیا اللہ راضی ہو جائے. یہ سارے کام کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. آج اللہ نے عزتوں کی انتہا کر دی. کہا محمد وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں اللہ تجھے اتنی نعمتیں عطا کر دوں گا کہ تو محمد مجھ خدا پر راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. کہ تو محمد مجھ خدا پر راضی ہو جائے گا. اگلی آیت قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ. آپ پریشان ہو رہے ہیں, میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حد نہیں کر دی محمد کو عزتیں دینے کی, کمال نہیں کر دیا میرے خدا نے. کہا محمد جب تو مغرب کی نماز کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھ رہا تھا, میں اللہ دیکھ رہا تھا. بندے کہتے ہیں نہیں آنکھوں سے باتیں نہیں ہوتی. یہاں آنکھوں سے آنکھیں ملا کے باتیں بھی ہوئیں, اور آنکھوں میں محمد کی رضا کا اللہ کو پتہ بھی چل گیا. یہ محمد نگاہیں اٹھا کے دیکھتا کیوں ہے؟ اصل میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ رسول خدا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. ہمارا قبلہ اول, اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. نظریں اٹھا کے, شیعو دیکھ تولے کی زبان کو حرکت دو, بڑا ثواب ملے گا. نظریں اٹھا کے بس اللہ سے ایک التماس کر رہے تھے, ایک التجا کر رہے تھے. اللہ نے کہا محمد تجھے لبوں کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں, تیرے دل کی رضاؤں کو میں اللہ ہی تو جانتا ہوں, میں اللہ ہی تو جانتا ہوں. محمد چاہتے کیا تھے کہ اللہ جلدی جلدی حکم دے دے اور میں بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں. لیکن محمد نے اپنی مرضی سے دائیں سے بائیں رخ نہیں کیا, اپنی مرضی سے دائیں سے بائیں رخ نہیں کیا. جہاں تک میری آواز جاری ہے پیغام عام ہے. وہ خود سوچو, جو محمد اپنی مرضی سے دائیں سے بائیں رخ نہیں پھیرتا, خلافت کا مسئلہ امت کی مرضی پہ کیسے چھوڑ سکتا؟ حیدری خلافت کا مسئلہ امت کی مرضی پہ نہیں چھوڑ سکتے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو محمد کا دل تھا کہ اللہ مجھے پیار کے ساتھ محبت بھرے انداز میں اجازت دے تاکہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں. شیعو آج ایک بہت بڑا انصاف, بہت بڑا معیار میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. یعنی اگر میں سادہ ترجمہ کروں تو گویا کہ اللہ ڈھونڈ رہا ہے محمد کی رضا. یہ الفاظ ہوتے ہیں, اگر یہ بھی نہ سمجھا سکیں ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ ڈھونڈ رہا ہے. ہاں جہاں سمجھ رہے ہیں مجھے روک دیجئے گا, ہماری رٹے کی مجالس نہیں ہوتی, بات پھر سمجھاؤں گا. اللہ ڈھونڈ رہا ہے محمد کی رضا. اللہ چاہتا ہے کہ میرا محمد, اچھا انداز دیکھیں, فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. یہ مجھے برادر سے کوئی کام پڑ گیا, مثال دے رہا ہوں,
جو ان کے شعبے کے متعلق تھا. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے بڑی ذرا نوازی فرمائی. ان کے بعد بڑا راشتہ, انہوں نے کہا جی بعد میں بات کرتے ہیں, ہمارے مکتب کے قبلہ صاحب آئے ہیں, یہ ان کی مہربانی. انہوں نے احترام دیا. میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا. خدا کی قسم اس سے سادہ مثال میرے پاس سمجھانے کے لیے نہیں ہے. میں نے ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا. کہتے ہیں جی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں. آپ مکتب کے ترویج کرنے والے ہیں, مولا کا پیغام جگہ جگہ پہنچاتے ہیں, یہ ہم پر اخلاقی واجب ہے, اخلاقی فرض ہے. ہمیں چاہیے ہم آپ کا کام کریں. اب دیکھنا اللہ نے کیسا محمد کو عزت دی. کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. کہا محمد یہ تیرا حق بنتا ہے میرے اوپر, میں تیری بات مانوں. اللہ اکبر. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. محمد تو میں ہوں نا, میں تیری بات سمجھنے کے لیے مجھے چاہیے کہ میں تیری اس عرضی کا, تیری اس رضایت کا قبول کروں. اللہ ڈھونڈ رہا ہے, آپ دیکھیں گے بات کہاں تک جائے گی. اللہ ڈھونڈ رہا ہے محمد کی رضا. تھک تو نہیں گئے پچھلے محلے والے. اللہ ڈھونڈ رہا ہے محمد کی رضا. پھر رپیٹ کرتا ہوں, اللہ ڈھونڈ رہا ہے محمد کی رضا. میں نے پوچھا یا نبی اللہ, یہ تو اللہ آپ کی رضائیں ڈھونڈ رہا ہے, کیا آپ کی بھی کوئی رضا ہے کہ نہیں؟ تو محمد بولے جس پہ فاطمہ راضی. شیعہ میں کہاں سے لاؤں الفاظ. اللہ اکبر. میں نے کہا آپ کی بھی کوئی رضا ہے کہ نہیں؟ کہا جس پہ میری فاطمہ راضی اس پہ میں اللہ راضی. تو پتہ چل گیا اللہ ڈھونڈ رہا ہے محمد کی رضا, محمد کو مطلوب ہے فاطمہ کی رضا. اب جسے مرضی چاہے, جس کو اللہ کی مرضیاں دیتے رہنا, لیکن اللہ کی مرضیاں اسے ہی ملے گی جس پہ فاطمہ راضی ہوگی. حیدری حیدری حیدری. بات پہنچ گئی. اللہ ڈھونڈ رہا ہے. آج لگتا ہے میں اپنے اصل ٹائم سے تھوڑا آگے گزر جاؤں گا. آج میں نے ابھی تک میں آپ کو سناتا رہا کہ جو قرآن نے محمد کے قصیدے پڑھے, ابھی میں آپ کو سناؤں گا جو سجاد نے محمد کے قصیدے پڑھے. بس آپ نے میرے ذہن, آج تھوڑا ٹائم اوپر چلا جائے گا, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. آج میں جو ایک بات لے کے آیا ہوں نا, میں چاہتا ہوں کمپلیٹ کروں تاکہ کل نئی بات شروع کی جائے. بہت توجہ. اللہ ڈھونڈ رہا ہے محمد کی رضا. محمد کو تلاش ہے فاطمہ کی رضا. فیصلہ ہو گیا اللہ اسی پہ راضی جس پہ فاطمہ راضی. یہ تو معیار ہے جو نبی نے دے دیا ہوا ہے. اور میں ایک اور لطیف بات بتاؤں, یہ روایت خود صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. خود سوچو جب محمد اس بندے سے ناراض ہو جائے جس سے محمد ناراض ہو جائے, پھر اللہ تو اس بندے سے راضی نہیں ہو سکتا. تو دو ٹوک فیصلہ ہے, اللہ تو راضی نہیں ہوگا. لیکن میرے محمد کی سیرت دیکھیں کتنی کمال ہے. یا اللہ اکبر. ہمارے محمد کی ایک ڈگری ہے سردار انبیاء, کہ اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سوال تو ابھرتا ہے نا, آخر کیا وجہ ہے؟ اولی العزم بھی ہیں, ان میں سے بھی سب سے بڑی ڈگری خاتم الانبیاء محمد کے پاس. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ, ہر نبی نے کسی نہ کسی موڑ پہ آ کے اپنی امت کی خرابیوں سے تنگ آ کے اس امت کے لیے بد دعا کر دی. بہت توجہ. حضرت نوح نے بد دعا کی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. قرآن پڑھ رہا ہوں. پروردگارہ اس روئے زمین پہ کوئی بھی نہ رہنے پائے, تباہ کر دے اسے. کہا میرے نوح تو نے کہہ دیا ہو گئے, تو نے کہہ دیا ہو گئے. حضرت نوح کی 2500 سال زندگی تھی, لیکن گنے چنے 50 سے بھی کم افراد تھے جو ساتھ تھے. اچھا یہاں ایک لطیف جملہ میرے ذہن میں آ گیا. کوہ جودی کی پہاڑی پہ آ کے یہ کشتی رکی جس پہ جوڑا جوڑا ہر نسل کا, ہر شعبے کا, ہر نسل کا, ہر شعبے کا
اس میں وہ جوڑا بھی بیٹھا جسے کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ نبی نے کہا تھا، اللہ اکبر اللہ، چونکہ نبی نے کہا تھا بچے گا وہی جو سوار ہوگا۔ کہتے ہیں یہ جوڑا بڑا غلیظ ہے، ہم نے اسے اپنے پاس نہیں بٹھانا، کہا چلو نہ بٹھاؤ، انہیں ایک سائیڈ پہ بٹھا دیا۔ تعجب کی بات نہیں ہے، جانوروں نے نوح کے پیغام کو سمجھ لیا، نہیں سمجھا تو بیٹا نہیں سمجھا، تو پھر یہ تو محمد کا انداز ہے۔ جب بیٹا غرق ہونے لگا، حضرت نوح نے کہا پروردگارا پھر بھی میری اہل بیت میں سے ہے، پھر بھی میرا خون ہے۔ کہا نوح خاموش، اسے میں نے تیری اہل بیت سے شیعت توجہ نکال دیا ہے، پھر یہ تو انداز محمد ہے، جسے چاہے اہل بیت میں ڈال دے، جسے چاہے نکال دے۔ جسے چاہے ڈال دے۔ وہ مجوسی خاندان سے تعلق رکھنے والا سلمان محمدی، میں اگر صاحب کی سیرت پڑھنے لوں یہ بڑی دور چلی جائے گی بات، سلمان محمدی مجوسی خاندان سے تعلق تھا۔ یہ بڑی محنتوں کے ساتھ جناب سلمان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر آپ سیرت پڑھیں آپ کی آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی، جتنے مظالم برداشت کیے۔ یہ جب انہوں نے نا، یہ میں بس چھوٹا سا اختصار سے تفصیل پڑھی تو آدھا پونا گھنٹہ اس میں گزر جائے گا۔ میرا ہادی ٹی وی پہ سیریل ہے سیرت اصحاب رسول، ویسے آج کل بندہ ہے نا چیز، ٹھیک 6:30 بجے ہادی ٹی وی پہ پروگرام حسین چراغ ہدایت کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک 6:30 بجے پروگرام آن ایئر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل چاہے تو پیغام کربلا وہاں سے بھی وصول فرما سکتے ہیں، بس فرق یہ ادھر انداز اور ہوتا ہے، ادھر انداز اور ہوتا ہے۔ حضرت سلمان بہت عظیم، اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کوئی اسے فارسی نہ کہے، یہ تو اب محمدی بن چکا ہے۔ میں نے اسے کسی اور کی طرف نسبت نہیں دی، اب تو میں نے خود اپنی طرف اسے نسبت دے دی ہے۔ انہوں نے اس وقت عیسائیت مذہب حق شمار ہوتا تھا، عیسائیت مذہب حق شمار ہوتا تھا جس دور میں حضرت سلمان فارس، اس وقت ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اللہ نے اس تبلیغ کے سلسلے میں ابھی بھیجا نہیں تھا، یعنی آ چکے تھے، اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا تھا، مدینے میں بھی تشریف نہیں لائے تھے۔ انہوں نے اس وقت عیسائیت مذہب تھا، چونکہ تبلیغ اسلام تو تھی نہیں، وہ تو ہوئی 40 سال کے بعد کھلم کھلا اعلان، یہ اس سے پہلے کہیں پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے نا مجوسی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور مجوسی انتہائی کبھی فرقہ ہے، اتنے گندے فرقے سے اسلام کی طرف کیسے آیا سلیمان؟ یہ بڑی ایک پیاری سی کہانی ہے، خدا کی قسم خون کے آنسو روتا ہے۔ ایسے ہیں جیسے اہل بیت کے مسائل، اسی طرح مصیبتیں برداشت کی ہیں جناب سلمان نے۔ سلمان کوئی معصوم تو نہ تھا، ہم جیسا بندہ تھا، لیکن اس کے رسول سے اس کا دل سرشار ہو چکا تھا۔ انہوں نے نا ادھر گزرے، جو ان کے گرجا ہوتے ہیں عیسائیوں کے، یہ اپنے باپ کے ساتھ زمینوں پہ جا رہے تھے، تو وہاں سے جب گزرے نا تو ادھر، لیکن عیسائیت مذہب وہ حق شمار ہوتا تھا کہ جو اپنے خطبات میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کی گواہی کے بعد رسالت مآب کے آنے کی خوشخبری بھی دے۔ توجہ فرمانی ہے، جو بعد میں آنے والے آخری محمد کی خبر بھی دے۔ عیسائیت کا وہ فرقہ حق شمار ہوتا تھا، اور جو گواہی نہیں دیتا تھا وہ حق شمار نہیں ہوتا تھا۔ اب بڑا اچھا تھا جو ان کا عیسائیوں کا عالم دین تھا، وہ خطبہ دے رہا تھا، یہ اس گرجا کے پاس سے گزرے، باپ تھوڑا آگے نکل گئے، یہ تھوڑا پیچھے تھے، خطبہ دے رہا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، شیعو توجہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ۔ سلمان کے خود اپنے جملے ہیں، نفس، ان کی یہ کتاب ہے نفس الرحمن فی فضائل سلمان، اگر کتاب مل جائے اردو میں ترجمہ موجود ہے، بڑی پیاری کتاب۔ جب سنا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، او عیسیٰ روح اللہ محمد رسول اللہ، جناب سلمان کہتے ہیں جب عیسیٰ کا نام ختم ہوا، اس خطیب نے محمد رسول اللہ کہا، پتہ نہیں میرے دل میں ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ، شیعہ اس وقت تو تبلیغ اسلام کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، کہا میرے دل میں محمد الرسول اللہ ایسا جا کے بسا، ایسا بسا،
بس مجھے وہیں سے نام محمد سے پیار ہو گیا، وہیں سے نام محمد، شیعہ جملہ سننا عظمت سلمان کا، کہا وہیں سے مجھے نام محمد سے پیار ہو گیا۔ دن رات سوچتا تھا اللہ اس شخصیت سے ملا دے، اللہ مجھے محمد سے ملا دے۔ انہوں نے تقریباً 7-8 عیسائیوں کے پاس، یہ ان کے اسٹوڈنٹ رہے، طالب علم رہے۔ جب 7ویں کے پاس پہنچے ہیں نا، کہتے اب سلمان تھک چکا ہے، اب سلمان تھک چکا ہے، اب سلمان کو وہاں پہنچا دو جس کی مجھے تلاش ہے۔ القصہ کرتے کرتے کرتے، آپ کو پتہ ہے جناب سلمان کی عمر تھی 300 سال۔ پریشان نہ ہوئیے گا، ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، غیر ذمہ دار بات نہیں کرتا ممبر سے۔ 300 سال عمر تھی، تو پھر اتنے منظر تو دیکھنے میں آئے ہوں گے۔ 300 القصہ جب ساتھ میں پادری سے کہا نا اب مجھے اسے پہنچا دے جس کے نام سن کر ہی میں اس پہ عقیدہ رکھ چکا ہوں۔ شیعہ میں جملہ پڑھوں، دل بلائے علی سے نہ بولا، بڑا دکھ کے ساتھ یہ طالب علم چلا جائے گا۔ کہا بس نام محمد سن کے میں تو وہیں سے اس نام کا عاشق ہو چکا ہوں، وہیں پہ اپنا عقیدہ مضبوط کر چکا ہوں۔ القصہ جب رسول خدا کے پاس پہنچے، جو علامات پادری نے بتائی تھی اس کے مطابق پہنچے، جب پہنچے ہیں قدموں پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، نبی نے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا، کہا میرے صحابہ تم میں اور سلمان میں ایک فرق بتاؤں، تم مجھے دیکھ کے اسلام لائے، اس نے میرے نام سے اسلام۔ تم مجھے دیکھ کے اسلام لائے، گھڑی میں نے بھی نہیں دیکھنی، آج آپ نے بھی نہیں دیکھنی، تم مجھے دیکھ کے لائے۔ کہا اس نے جو کہا ہے نا ابھی محمد رسول اللہ، یہ میرے اوپر اسلام نہیں لا رہا، جو پہلے سے چھپا اسلام تھا اس کا اظہار کر رہا ہے۔ بہرحال بات نکلتی دور چلی گئی، یعنی عظمتوں کی انتہا تو محمد نے اس طرح کر دی، بڑی عظمتیں دی، بڑی عزت دی۔ صلوات پڑھیے گا بلند آواز۔ سیرت محمد بڑی کمال ہے، سیرت محمد بڑی کمال۔ جب مشرکین رسول خدا پہ ظلم کرتے تھے نا، یہ تو نصاب کی کتابوں میں لکھا ہے، رسالت ماپ کے جوتے خون سے بھر جاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ آج بھی موجود ہے۔ اتنے مشرکین نے ظلم کیے، لیکن پھر بھی محمد نے اپنے قاتلوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، اپنے قاتلوں کے لیے حد نہیں کر دی کرامت۔ تب جا کے پتا چلے گا الحسین منی و انا من الحسین، الحسین منی و انا من الحسین، حسین محمد سے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے، اور محمد حسین سے ہیں یہ پتہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ جس طرح محمد چاہتے تھے میرا دشمن جہنم کی آگ میں نہ جلے، عمر ابن سعد کو شب عاشور حسین خود بلا کے کہتا ہے تیری جنت کا ضامن ہوں، اپنا ارادہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اپنے ارادے سے باز آ جا، خدا کی قسم یہ ممبروں پہ باتیں بیان نہیں ہوتی۔ کہا تو ایک طرف اسلام کو دین کو دل سے قبول کر، میں تجھے اکبر کا خون معاف کرتا ہوں۔ ہے کوئی اتنا بڑا کریم جو اپنے جوان بیٹے پورے کنبے کے قاتلوں کو کہتا ہے اسلام لے آؤ میں تمہیں قاسم کا خون معاف کرتا ہوں؟ یہ ممبروں پہ کوئی نہیں پڑھتا اس طرح کی باتیں۔ حسین جیسا کریم کوئی دنیا میں کوئی دکھائے۔ میں اسی لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کل میں نے کہا تھا نا کہ انسان کا مکتب جو بھی ہو حسین غیرت مند کا امام ہے۔ شیعہ ہو سنی ہو سے فرق نہیں ہے، غیرت مند ہو، رشتوں کی تمیز ہو، سلیقہ ہو، حسین اس کا امام ہے۔ اب پتہ چلا محمد حسین سے کیسے ہیں۔ کہا میں نہیں چاہتا میرا دشمن جہنم کی آگ میں جلے۔ رسول خدا سارا دن ظلم کرتے تھے، شام کو ان کے لیے دعا کرتے تھے پروردگارہ انہیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب یہ ظلموں کا منظر خدا سے برداشت نہ ہوا، شیعہ جملے سننا، جب خدا سے برداشت نہ ہوا تو پتہ کیا کیا؟ ایک دن جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جا آج میرے محمد کا فیصلہ سن، آج میرے محمد کو میری طرف سے اختیار دے دے۔ کہا کون سا اختیار؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، کھلم کھلا اختیار دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں
تو میں انہیں مکے کی پہاڑیوں میں ہلاک کر دوں، مکے کی پہاڑیوں میں ہلاک کر دوں۔ جب یہ جملہ کہا، واہ رسالت ماں باپ کے جوتوں پر میرے طالب علم کی جان قربان ہے۔ پتہ کیا جواب دیا جبرائیل کو؟ شیعو آج کی مجلس کا پیغام دل میں بسا کے جانا، کل آپ کو اختیار دیتا ہے، اگر آپ کہیں تو انہیں میں پہاڑیوں کے درمیان ہلاک کر دیتا ہوں۔ بڑے میٹھے انداز میں میٹھا محمد بول کے کہتا ہے، خلق عظیم کا پیکر گویا ہوا اور کہنے لگا جبرائیل مجھے ایک بات تو بتا، شیعو توجہ، مجھے ایک بات تو بتا، جو خدا میرے کہنے پہ انہیں ہلاک کر سکتا ہے وہ انہیں میری معرفت بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیدری انہیں یہ بھی تو بتا سکتا ہے میں کون ہوں۔ یہ ہے سیرت محمد۔ وہ قصہ آپ نے سنا، بوڑھیا روزانہ کوڑا کرکٹ پھینک دی تھی، جب 2 دن ناگا پڑا نا محمد پہ اس بڑھیا کا کوڑا نہ گرا، واہ میرے محمد تیری عظمت کو سلام۔ جب اس بڑھیا کا کوڑا نہ گرا نا، کوڑا کرکٹ، چلے گئے اس کے گھر کی طرف، کہا کوئی مسئلہ ہے، روزانہ پھینک دی ہے، آج نہیں پھینکا۔ دکل باب کیا، بڑی مریض تھی، دروازہ اس نے جیسے تیسے کھولا، کہتی ہے محمد آ گیا ہے بدلہ لینے، محمد آ گیا ہے بدلہ لینے۔ محمد کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آ سکتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا آپ اپنی چارپائی پہ لیٹے رہیں، اور رسول خدا نے اس کی خدمت کی، پانی پلایا، اللہ اکبر، پانی پلایا۔ جب اس نے یہ انداز دیکھا پتہ نہیں چلا کیسے قدموں پہ گر گئی، کہتی ایک دفعہ معاف کر دے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دے۔ یہ ہے سیرت محمد۔ ایک بڑھیا تھی، لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہی تھی، لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو اس وقت یہ فضا گونجی کہ اس علاقے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے مکے میں، تو اس جادوگر سے بچ کے رہنا۔ کہا اگر آپ اجازت دے تو میں اٹھا دیتا ہوں۔ اس بڑھیا کا کہنا ہے کہ خوبصورت چہرے والا جوان ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، جو پہلے اتنا خوبصورت ہے پتہ نہیں سفید لباس نے اور کتنا خوبصورت بنا دیا ہوگا۔ کہا خوبصورت اس کا چہرہ، خوبصورت اس کی آنکھیں۔ بڑھیا کہتی ہے وہ میرے قریب آیا، آ کے کہتا ہے اگر کہیں تو میں آپ کا گٹھا اٹھا دوں۔ کہا ٹھیک ہے اٹھا دیں۔ اٹھا کے اسے گھر تک لے کے گئی۔ یہ ہے کردار محمد۔ گھر تک لے کے گئی، جب گھر تک لے کے پہنچی ہے نا، جہاں اس نے کہا وہاں گٹھا رکھ دیا۔ اس کے بعد کہتی ہے میں بڑی غریب ہوں، آپ کو کچھ دے نہیں سکتی۔ اچھا یہ کافر جیسے بھی تھے احسان کی قدر جانتے تھے، دکھ تو مسلمانوں پہ جنہوں نے حیا نہیں کیا۔ مصحف نہیں پڑھنے لگا، یہ دعوت فکر دی آپ کو۔ وہ کہا کہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتی، تو اس وقت فضا گونج رہی تھی کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو کہا لیکن آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں، دے کچھ نہیں سکتی، نصیحت کرتی ہوں۔ کیا نصیحت؟ کہا اس علاقے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس سے بچ کے رہنا، جادوگر آیا ہوا ہے اس سے بچ کے رہنا۔ روایت کے جملے یوں بڑے احترام سے جناب رسول اکرم نے سر جھکا کے کہا کہ وہ جادوگر میں ہی ہوں، وہ جادوگر میں ہی ہوں، وہ جادوگر میں ہی ہوں۔ جب یہ جملہ سنا قدموں پہ گر کے کہتی ہے معافی بعد میں مانگوں گی، پہلے کلمہ پڑھا۔ یہ ہے ذات محمد حیدری، یہ ہے کردار محمد۔ حضرت تھک تو نہیں گئی؟ اسی دے میں دیاں گلنا کرنیاں نے پھر۔ حضرت ابو ایوب انصاری سلام ان پر۔ میرا الحمدللہ اصحاب کے اوپر ایک بڑا تفصیل سے میرا ایک آرٹیکل ہے، اصحاب رسول پہ الگ، اصحاب مولا حسین پہ الگ۔ برائے بات بڑی دور تک چلی جائے گی، باقاعدہ موضوع تو بندہ اس کے اوپر گفتگو کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول خدا کے بڑے جانسار۔ یہ ایک جملہ آج تک آپ سنتے آئے ہیں، ذرا تھوڑی سی بندہ غلط فہمی دور کر لے، اس ممبروں میں حقائق بیان ہونی چاہیے۔ آپ یہ سنتے ہیں جی جنگ صفین میں حضرت عمار تھے، حضرت مالک تھے، نبی کے بڑے عظیم جانسار صحاب تھے جنگ صفین میں۔ حضرت عمار، حضرت مالک اشتر، حضرت اویس کرنی، حضرت خزیمہ ابن ثابت، حضرت حذیفہ یمان، حضرت ابو ایوب انصاری۔ سب سے پہلے مولا علی کی طرف سے ذلیل شام پہ پہلا حملہ جناب ابو ایوب نے کیا تھا۔ اگر نہیں پتا تو آج سن لیں، پہلا حملہ حضرت ابو ایوب نے کیا۔
مجھے ان کی سیرت نہیں پڑھنی، ان کی شجاعت پڑھوں تو ایسے لگتا ہے جیسے جھلک نظر آتی ہے یہ واقعی محمد کا شاگرد ہے۔ بس اتنا۔ جب ان کو اجازت ملی تو انہوں نے نا یہ ایسے نہیں بات کی، اس کے ذمن میں کوئی بات بتانی ہے۔ انہوں نے نا پہلا حملہ کیا، نیزہ پھینکا ذلیل کی طرف پھینکا تھوڑا سا، اور ان کی چھاتی جو میں نے پڑھی ہے نا عام انسان کی چھاتی سے زیادہ چوڑی تھی، اور ان کا قد یعنی رسول خدا کے صحاب کا بھی کسی کا اتنا بڑا قد، یہ ماشاءاللہ بڑے دیو قامت اور بڑے باصلاحیت، بہت عظیم تلوار باز۔ ان کی تلوار کا کرشمہ آپ کو سناتا ہوں پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑے عظیم تلوار باز تھے، انہوں نے اسی جنگ میں ایک وار کیا۔ خدا کی قسم یہ میرے جملے نہیں ہیں، قبلہ صفدر حسین نجفی برہوم لاہور والے ان کے جملے تھے، انہوں نے کتاب احسن المقال کا ترجمہ کیا ہے، اس کے اندر جملے لے کے پڑھ رہا ہوں، ایک طرف سے اپنا لفظ پڑھوں میرا قتل باب۔ کہتی ہیں اتنی صفائی سے ابو ایوب نے وار کیا کہ تلوار کی دھار اور ہاتھ کی صفائی اتنی زیادہ تھی، مقتول کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا میں تقسیم ہو چکا ہوں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی صفائی سے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ رسالت مآب نے یہ اس لیے تعارف کروایا پتہ چلے کہ محمد جس کا مہمان بنا وہ ہے کون، اس لیے تھوڑا پہلے تعارف کروا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا ابو ایوب انصاری بات صحابی تھا۔ اب آپ کو سننے کا لطف آئے گا۔ دوسری بات، جب انہوں نے ذلیل کے خیمے پہ حملہ کیا تھوڑا سا پیچھے بھاگے، روایت کے جملے ہیں، قبلہ ذیشان جوادی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اپنی کتاب نقوش عصمت کے اندر، جو جناب ایوب پیچھے بھاگے نا یہ خیمے کے پردے سے باہر نکل کے اپنے سپاہی سے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ علی کا سپاہی میرے خیمے تک آ گیا ہے، اگر ہمت ہے تو علی کے خیمے پر نیزہ پھینک۔ جب یہ کہا پہلے ایک نیزہ پھینک چکے جو پھینک چکے، اب کسی کی جرت ہے تو علی کے خیمے کی طرف آ کے دکھائے حیدری، کسی کی جرت ہے تو آئے ذرا علی کے خیمے، بس ختم۔ یہ ہے جناب ابو ایوب انصاری کا میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کی۔ مکہ سے ہجرت کی، تھک تو نہیں گئے؟ میں چاہتا ہوں یہ بات آج کمپلیٹ ہو جائے، کل تک نہیں لے کے جانا چاہتا۔ بڑی معروضات ہے جن 10 دنوں میں کوشش ہوگی کہ ایک پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ ہجرت کی سارے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مہاجرین، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انصار۔ ذرا اس کی میں تعریف کر دوں۔ مہاجرین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو رسول خدا کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے۔ انصار ان لوگوں کو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو مدینے میں کھڑے محمد کا اور محمد کے لشکر کا استقبال کر رہے تھے، انہیں کہتے ہیں انصار۔ تو مدینے میں جو رسول خدا کے ساتھ جڑے وہ ہیں انصار، مکے میں جو جڑے وہ تھے مہاجرین۔ اب کیا کروں، جملہ پھر ذہن میں آ گیا، مطالعے میں نہیں تھا، اچانک ذہن میں آ گیا۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے نا، نبی نے پہلے انہیں بنایا بھائی بھائی، چونکہ وہ اور ملک کے تھے یہ اور ملک کے تھے، تاکہ ان کے مزاج مل جائیں، تاکہ ان کی سوچ مل جائے۔ شیعو اس سے بڑے الفاظ میرے سینے میں نہیں ہیں کہ ولایت علی آپ کے سینوں میں کیسے ڈالوں۔ ان میں سے جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، چونکہ ملک الگ تھے، علاقے الگ تھے، نبی ان کا پہلے انہیں بناؤں بھائی بھائی، ان کا بھائی کا رشتہ بن جائے گا، محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ نبی نے کیا کیا، ادھر سے ایک مکی کو لیا، ادھر ایک سے مدنی کو لیا، جس کے ساتھ مزاج ملتا تھا، جس کے ساتھ سوچ ملتی تھی، جس کے ساتھ دینت ملتی تھی، جس کے ساتھ معیار ملا تھا، اس کو اس کا بھائی بنایا۔ جب سب کو بھائی بنا چکے، ادھر مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے علی، کہتے یا رسول اللہ سب کو بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ جب یہ جملہ سنا محمد نے کہا علی دیکھ تو صحیح کوئی ان میں تیرے جیسا ہے۔ اللہ حیدری، علی دیکھ تو صحیح کوئی ان میں تیرے جیسا ہے۔ علی سن، تیرے معیار کا ان میں کوئی نہیں، میں نے جس سے تھنک ملتی تھی
میں بات کر جاتا ہوں، خدا را سمجھا کریں، اشارے ہوتے، جس کی جس سے نیچر ملتی تھی اس کو اس کا بھائی بنایا. کیا کروں، تیری نیچر بڑی معیاری ہے، تیری نیچر کا معیار کم از کم محمد کی سوچ ہے، اس سے کم کسی کو بھائی تیرا بنا نہیں سکتا تھا. علی سن، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آج میں محمد ضمانت دیتا ہوں تو فرش پہ بھی میرا بھائی ہے، عرش پہ حیدری، فرش پہ بھی میرا بھائی، عرش پہ بھی میرا بھائی. بہرحال یہ تو بات ضمناً آ چکی. کہا جی آپ محمد کس کے مہمان بنیں گے؟ محمد کو بنانا مہمان. تو رسول خدا دیکھیں نا، اب جس کے اگر آپ کے گھر میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب، اگر وہ آپ میں سے کسی نے انہیں مدعو کیا ہو، یہ مثال ہوتی ہے بات سمجھانے کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ انہیں دعوت دیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا بزدار صاحب اکیلے آئیں گے؟ اکیلے ہوں گے؟ کم از کم میرے خیال میں 30 افراد ساتھ ہوں گے. کچھ گن مین، کچھ گارڈ، کچھ سیکٹری، کچھ کڑچے، سب ساتھ ہوں گے جو آئیں. تو دعوت اکیلا کھانا انہیں تو نہیں کھلانا، خدا را لفظوں پہ توجہ کیا کریں. اکیلا کھانا انہیں تو نہیں کھلانا جناب، ان کو بھی. تو پھر اس کا مطلب ہے 1.5 کلو سے بات نہیں بنے گی. کم از کم ایک جانور بڑا ذبح کرنا پڑے گا. اگر آپ بات تک پہنچ گئے، مجھے میرے لیے سمجھانا آسان ہو گیا. آل قصہ طے پایا، جہاں ناکہ رکے گی وہیں انہی کے رسول خدا. ہر انصار کی کوشش تھی نبی میرے ہمیں مہمان بنے. محمد پہلی مرتبہ مدینے میں آ رہے ہیں، ہمارے مہمان بنے. آل قصہ جس کا تعارف میں آپ کو کروا چکا، حضرت ابو ایوب انصاری، ان کے دروازے کے سامنے میرے محمد کی ناکہ رکی. شیعو توجہ، ان کے دروازے کے سامنے محمد کی ناکہ رکی. جناب ابو ایوب انصاری بڑے خوش. یہ جنگیں تو بعد کی تھیں، پہلے تربیت محمد تھی، وہیں سے تربیت کا آغاز. کہا میں بیوی سے، ان کی بیوی بہت کمال خاتون جو میں نے پڑھے، ان کی وہ بلکہ دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ کا رسول ہمارا مہمان بنے. جا کے کہتے ہیں پہلے سجدہ شکر کا. کہتے کیوں؟ کہتے نہیں، خبر ایسی ہے، پہلے سجدہ پھر خبر. پہلے سی جو لگتا تھا کہ میں بات کیا ختم کر دوں، یہ الفاظ اگر ضائع ہو گئے بڑے دکھ کے ساتھ. کہا پہلے سجدہ کر پھر خبر سناتا ہوں. کہتی بتا تو صحیح. کہتا ہے جو دعائیں تو کافی دنوں سے مانگ رہی تھی وہ ساری قبول ہو گئی. کہا اللہ کا رسول ہمارا مہمان بنا. وہیں بیوی نے سجدہ شکر کیا، لیکن جناب ایوب کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں معرف نبوت، معرفت نبوت. کھانے کے لیے کچھ نہیں. ایک بکری تھی، آٹا کسی سے لیا. شیعہ جملہ سننا، ایک بکری تھی، آٹا کسی سے مانگا. اور ایک مریض ماں ہے جناب ابو ایوب انصاری کی، جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں. یہ میں جتنے لفظ بتا رہا ہوں ان کے آپس میں بڑے متعلق اور آپس میں کڑی جڑی ہوئے. ان کو ضائع کر دیا تو بات منتشر ہو جائے گی. ایک ماں تھی جس کی بینائی نہیں تھی، حضرت ابو ایوب کی. اب القصہ کہتے ہیں افراد محمد کے ساتھ زیادہ ہیں، بکری ہماری کمزور ہے. شیعو جملہ سننا. کہا لوگ اور بھی ساتھ. تو کہا جناب ابو ایوب تھوڑے پریشان ہوئے کہ گوشت کم پڑ جائے گا. خدا کی قسم کمال تھی حضرت ابو ایوب کی بیوی. کہتی ہے کام کر نا، تو ذبح کر، گوشت بنوا، سالن میں بناتی ہوں، تقسیم تو نہ کرنا. اللہ اکبر. میں آرام سے پڑھ گیا، آپ بڑے آرام سے جملہ ہضم کر گئے. کہتی ہے بناتی میں ہوں، گوشت تو بنوا، تقسیم تو نہ کرنا، تقسیم محمد سے کرنا. اگر تو نے تقسیم کیا سالن کم پڑ جائے گا. وہ اللہ کا رسول ہے، جتنا تقسیم کرتا جائے گا اتنا سالن بڑھتا جائے گا. تقسیم تو نے نہیں کرنا، محمد کے سامنے رکھ دینا. محمد جس سے بھی تقسیم کرائے گا اپنی نگرانی میں. کہا اتنا ایمان میرا ہے، یہ سالن کم نہیں ہوگا. محمد جانے
سالن جان کا جتنا آٹا میسر آیا ہے یہ بھی میں روٹیاں بنا دیتی ہوں، تجھے کم لگ رہی ہیں یہ بھی تو تقسیم نہ کرنا۔ محمد کے سامنے سالن بھی رکھ دینا، اللہ اکبر، روٹیاں بھی رکھ دینا، محمد اپنی قیادت میں تقسیم کرائے گا۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، تو پریشان نہ ہو، نہ سالن کم ہوگا نہ روٹیاں کم ہوگی۔ ایسے ہی کیا، جو کچی زمین تھی، کچا حجرہ تھا، وہاں اپنے خلوص کی انتہا کی جناب ابو ایوب نے۔ پیارا سا جو کپڑا گھر میں موجود تھا وہ نیچے بچھایا، رسول کا استقبال کیا، ساتھ میں کچھ اصحاب بھی تھے جو قریبی تھے زیادہ، وہ بھی ساتھ تھے، بٹھایا، کہا یا رسول اللہ تھوڑی سی اجازت چاہوں گا۔ کھانا تیار ہوا، شیو کھانا رکھا سامنے، رسالت میں آپ کے سامنے میں نے جملہ کیا کہ گزر جانا ہے، خدا را ہضم نہ کیجئے گا۔ کھانا رکھ دیا سامنے، سالن بھی رکھ دی، روٹیاں بھی رکھ دی۔ تو اب رسول خدا نے کہا، جو دسترخوان پیچھے کپڑا بچھا ہوا تھا نا، رسول خدا نے اپنے سارے اصحاب سے کہا جی بھر کے گوشت کھانا، ہڈی ضائع نہیں کرنی، جی بھر کے گوشت کھانا، ہڈی ضائع نہ ہو، ہڈی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا۔ اور کہا ابو ایوب تیری ماں ہے نا جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، کہا جس جانور کو تو نے ذبح نہیں کیا اس کی رسی کو ضائع نہ کرنا، جس قلعے پہ بندیا اسے بھی نہ اکھاڑنا۔ میں کہاں سے لاؤں الفاظ، تیری مریض ماں ہے جو نابینا ہے، مجھے پتا ہے، رسی ضائع نہ کرنا، رسی جب میں کہوں میرے پاس لے آنا، قلعہ نہ اکھاڑنا، جس پہ بٹ لگا ہے وہ لگا رہنے دینا۔ اب جب اپنی ماں کے پاس سے گزرے نا حجرے سے، کہنے لگی کون آیا ہے؟ کہا اللہ کا نبی ہمارا محمد، جن کا اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ آیا ہے۔ عجب سوال کر دیا ابو ایوب کی ماں نے، میں نے کہا نا اس کی بینائی نہیں تھی، عجب سوال کر دیا، کہا کہ تو کہتا ہے میرا محمد تو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی طاقت ہے اس کے پاس، بڑے اختیارات ہیں اس کے پاس، بتا نا تیرا محمد کر کیا سکتا ہے، تیرا محمد کر کیا سکتا ہے۔ یہ جملہ جناب ابو ایوب نے اپنے پاس رکھا۔ چلے سالن رکھنے کے بعد جب کھا رہے تھے نا جناب صاحب، سب کھا رہے تھے، تو اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا، جناب ابو ایوب کا کہنا ہے جو روٹیاں میں نے رکھی تھی، جو سالن میں نے رکھا تھے، میں پاس دیکھ بھی رہا ہوں، سالن تقسیم ہوتا جا رہا ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بیوی کی بات ذہن میں آئی، کہتا وام تیری عظمتوں کو سلام، تیرے عقیدے کو سلام۔ جب ہڈیاں ساری آگے جمع ہو گئیں، اب دو کام کیے وقت کے محمد نے، ہڈیاں ساری اکٹھی ہو گئیں، کہا ہاں ایک اور بات کی، کہا اس کی کھال کو بھی ضائع نہ کرنا، رسی قلعہ کھال کا یہ سنبھال کے رکھنا۔ اب پتہ چلے گا محمد کسی کے احسان نہیں رکھتے، محمد کتنے بڑے کریم کا نام ہے۔ اب کا جب ساری ہڈیاں کہا ان کو ایک جگہ اکٹھا کریں، ایک کپڑے میں اکٹھی کی، اتنی ساری ہڈیاں اکٹھی ہوگی۔ شیعہ جملہ سننا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ذہن بکھر جاتا ہے۔ جب ساری ہڈیاں اکٹھی ہو گئی نا، اس وقت رسول خدا نے کہا چلو ابو ایوب رسی لے آ، قلعہ لے آؤ، رسی لے آ، کھال لے آ۔ جب کھال آ گئی، رسی آ گئی، کھال کو بچھایا، ایک صحابی سے کہا ساری ہڈیاں اس میں ڈالو، ہڈیاں اس میں ڈالی۔ یہ ایسے نہیں، کسی وجہ سے محمد نے کھال بھی رکوائی تھی، رسی بھی رکوائی تھی، کھال بھی رکوائی تھی، رسی بھی رکوائی تھی۔ یوں اس طرح کھال کے اندر ہڈیوں کو بند کر کے محمد نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بکری بن گئی، کہا جا قلعے پہ باندھیا، جا قلعے پہ باندھیا، دعوت بھی ہو گئی، بکری بھی بچ گئی، دعوت بھی ہو گئی، بکری بھی سلامت۔ اور جو رسی تھی نا پاس، اس رسی پہ ہاتھ پھیرا وقت کے محمد نے، جو آج کے محمد نے بولا بڑا دکھ ہوگا، اس پہ ہاتھ پھیرا وقت کے محمد نے، کہا جا اپنی ماں کی آنکھوں پہ لگا، اسے بینائی مل جائے گی۔ اور جب اپنی ماں کی آنکھوں پہ لگائے، اسے کہہ دینا مجھ میں اور عیسیٰ میں بڑا فرق ہے، عیسیٰ لمس کر کے شفا دیتا ہے، محمد رسی سے دے رہا ہے۔ محمد رسی سے شفا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت قریب آ گیا، اپنا آخری وعدہ، مجلس ختم، 5 منٹ اور پھر 2 جملے مسائل۔ تھک تو نہیں گیا؟
آج اگر تھکیں گے تو یہ بات پوری کرنی ہے. صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. یزید کا دربار ہے. مجھ جیسے طالب علم کو ان موضوعات کے اوپر اشرے چاہیے, یقین کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ بہت ساری باتیں مومنین تک پہنچ جائیں. مولا کبھی کہاں ڈیوٹی لگاتے ہیں, کبھی کہاں لگا دیتے ہیں, تاکہ ایک میسج آپ تک پہنچ جائے. یزید کا دربار, مشاعر نہیں پڑھنے لگا. وہاں قافلہ ہے کربلا والوں کا, حسین کی مخدرات کا. پہنچے, میں یہاں ساری تمہید نہیں بات دوں. القصہ, یزید نے اپنے ایک بے غیرت خطیب کو منبر پہ بلایا اور کہنے لگا کہ تم اہل بیت پہ العیاذ باللہ سب و شتم کر. اس نے سب و شتم کی. جب وہ خطیب نیچے آئے نا, نحیف بدن کا 24 سال کا علی کی سیرت کا پیکر سجاد کھڑا تھا. مشاعر نہیں پڑھ رہے, یہ آپ کے معرفت کے آنسو ہیں جو فضائل میں بھی آ جاتے ہیں. مولا نے کہا یزید تو نے اپنے خطیب کو بلوایا, مجھے اجازت دے, میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے اجازت نہ دی. القصہ, اس وقت دربار تماشائیوں سے, شامیوں سے, جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے, بڑا جمع غفیر تھا. بہت بڑا جمع غفیر تھا اس وقت یزید کے. اب تھک تو نہیں گئے, اور کہتے میں چھوڑ دیتا ہوں, بڑی محنت سے میں بڑے قریب آ گیا ہوں. کہا جمع غفیر تھا, بہت بڑے لوگ تھے جو صرف تماشا دیکھنے آئے تھے کربلا والوں کا. میرے مولا امام زین العابدین, ہمارے بچوں کی زندگی قربان آپ کی جوتی دی. سجاد کا خطبہ نہ ہوتا, محمد کی محنت نہ بچتی. یہ خطبے عموماً ممبروں پہ پڑھے بھی کم جاتے ہیں. انشاءاللہ جو مختصر جو جان جملے ہیں, میں آپ کی بارگاہ میں ٹرانسلیشن بھی پیش کروں گا. القصہ, تماشائیوں نے کہا کیا ہے, تیرا خطیب آیا, اب اس کو بھی آنے دے. لوگ کہتے ہیں یہ تو بیچارہ کمزور ہے, اس کی ٹانگوں سے خون جاری ہے, اس کا جسم بڑا نحیف ہے, یہ کہاں بولے گا. یزید جتنا کمینہ تھا اتنی معرفت رکھتا تھا. کہتا اگر یہ منبر پہ آ گیا نا, تب تک نہ جائے گا جب تک میری اصلیت تمہیں نہ بتا دے, تب تک نہ جائے گا. مولا امام زین العابدین منبر پہ آئے. منبر پہ آنے کے بعد یزید کے یزیدیوں کو طاغوتی طاقت کے نرگے میں کھڑے ہو کر جو میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا, آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں, میں آپ کی بارگاہ میں پیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا یزید اوتینا ستن وفضلنا بسبع, اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین, بأن من النبی المختار محمد, من الصدیق, من الطیار, من اسد اللہ واسد الرسول, من سبتائے حاضح الامہ, من عرفنی فقد عرفنی, من لم یعرفنی انباتہ حسبی ونسبی, انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن مکہ و منہ, انا ابن زمزم و صفا, انا ابن من حامل الرکن باطراف الردہ, انا ابن خیر من طاف و سعی, انا ابن خیر من حج و لبہ, انا ابن من اسرا بہی الی المسجد الاقصی, انا ابن من بولغ بہی الی سدرۃ المنتہی, انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, انا ابن من اوحى الجليل اليه ما اوحى, انا ابن صلى بملائكة السماء, انا ابن علي المرتضى, انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله, انا ابن من طعن برمحين هاجر الهجرتين بايع البايعتين وقاتل ببدر وحنين, الم يكفر بالله بطرفة عين, انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وکامل الملحدین ونور المجاہدین وزین العابدین وتاج البکائین واصبر الصابرین وافضل القائمین, من آل یاسین رسول رب العالمین, والقاتل مارکین والناکتین والقاستین والمارکین والکافرین, انا ابن من
المنافقین و ناصر دین اللہ و ولی امر اللہ و بستان حکمت اللہ و عیبت علم ہی سامح سخی صابر صواب محذب قوام اربتہم انانا اسبتہم جنانا امزاہم عظیمتا اشدہم شکیمت جملہ سننا کا یزید سن میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تیرے باپ دادا کو جنگ بدر میں اپنی تلوار کی زد میں اس طرح پیس دیا تھا جس طرح چکی دانے کو پیس دیتی ہے۔ حیدری اس علی کا بیٹا ہوں، حیدری اس علی کا بیٹا ہوں۔ بڑے اختصار کے ساتھ اللہ یا رسول اللہ یا علی کہا یزید سن، اللہ نے جیسے علم ہمیں عطا کیا ہے کسی کو علم عطا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے اگر عقیدہ توحید چاہتے ہو تب بھی اہل بیت کے دروازے سے ملے گی۔ اگر اہل بیت کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور سے عقیدہ توحید لوگے تو پھر وہ خدا تو ماننا پڑے گا جو جہنم میں ٹانگ رکھے گا۔ اگر علی کے دروازے کو چھوڑو گے تو پھر ایسی